بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس گھر میں انتہائی اہم موضوع پر قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا. اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور میں مسجد الفرقان کے ذمہ داروں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا، ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ اس موضوع پر کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گھروں کی اصلاح کیسے. اس کے پہلے کہ ہم گھروں کی اصلاح پر کچھ بولیں، پہلی بات یہ جان لیں کہ گھر کس کو کہتے ہیں. گھر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں ہم رہتے ہیں.
گھر اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے جس بلڈنگ میں ہمارا قیام ہوتا ہے. حقیقت میں گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں، جہاں ماں کا پیار ہوتا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کی محبتیں ہوتی ہیں. گھر جو ہے رشتوں سے بنتا ہے. ایک انسان، آپ لوگ تو بنگلور میں ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی باہر کے بھی ہوں گے، وہ رہتے یہاں ہیں لیکن ان کے ماں باپ، ان کے بال بچے، ان کی فیملی کے زیادہ تر ممبرز ان کے اپنے وطن میں رہتے ہیں، تو ان کا دل وطن میں لگا رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں گھر. تو گھر کی اصلاح کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آج ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ آج گھروں میں بڑا بگاڑ ہے. اولاد کہیں جا رہی ہے، لڑکیاں کچھ کر رہی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، بے حیائی اور عریانیت کی طرف نوجوان نسل بھاگ رہی ہے، رشتوں کا تقدس مٹ رہا ہے. تو گھروں کی اصلاح کی ضرورت تو بہرحال بہت ضروری ہے. ہم آسانی کے لیے آج کے اپنے موضوع کو 7 پوائنٹس میں بانٹیں گے. ہم 7 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو گھر کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے. گھر کی اصلاح کے لیے گھر والی کا اچھا ہونا ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. بڑے غور سے سنیے گا. ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں اس زمانے کے تمام ٹریڈیشنز کو بیان کرتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ تنکح المرأة لأربعین، عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. لمالہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی برادری دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کا کیریکٹر دیکھا جاتا ہے، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. اصل میں یہودی جب شادی کرتے تھے تو عورت کا مال دیکھتے تھے، جہاں سے زیادہ مال ملے وہاں اپنے لڑکے کی شادی کرتے تھے. عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی میں یار تھی، وہ اپنی ہونے والی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے وہ اپنی بہو کی خوبصورتی دیکھا کرتے تھے. جتنی خوبصورت لڑکی میرے گھر میں آئے گی اتنا میرا نام ہوگا. اہل عرب کے اندر خاندان بہت معنی رکھتا تھا، عرب کے اندر قبیلہ بہت معنی رکھتا تھا. وہ اپنے قبیلے کے باہر جلدی شادی نہیں کرتے تھے. لیکن اسلام نے آنے کے بعد ان تمام بنیادوں کو مٹا دیا اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے اندر اگر سب سے بیسک چیز ہے، سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو دینداری ہونی چاہیے. اگر آپ کے لڑکے کے لیے ایک دیندار لڑکی مل رہی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنے پیسے والی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس خاندان اور کس برادری کی ہے، اور اگر اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے، اگر دینداری اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت کو اپنے گھر لے کے آ جاؤ، دیندار عورت کو لا کر اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے گھر کو روشن کر لو. تریبت یداک، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے. اگر تم نے نکاح کا معیار دولت کو بنا لیا، تم نے ذات اور برادری کو بنا لیا، تم نے اگر خوبصورتی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور دینداری کو تم نے سیکنڈ پوزیشن پر رکھ دیا، دینداری کو تم نے ترجیح نہیں دی، تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ گھر والی اچھی لائیں.
اور ایک بات بولوں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہوتی ہے. ایک نیک عورت پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور ایک بری عورت ایک جنت کی مثال بنے ہوئے گھر کو جہنم کدہ بنا سکتی ہے. آئیے ایک حدیث رسول کی روشنی میں اپنی اس بات کو پروف کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. اے لوگو، اگر تمہیں دنیا میں کوئی دولت اکٹھی کرنی ہے، اگر تمہیں کوئی چیز اپنے گھر میں لانی ہے، تو 3 چیزوں کو جمع کرو، 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو، 3 چیزوں کو سنبھال کے رکھو. نمبر 1، قلباً شاکرا، اپنے دل کو شکر گزار بنا لو. دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ ہمیشہ ہو. چاہے کاروبار میں مندی آ جائے، چاہے کاروبار آپ کا بہت اچھا چلے، ہر حال میں یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب آپ کے گھر میں مرغن کھانے بن رہے ہوں، ایک سے ایک شاندار پکوان بن رہے ہوں، تب بھی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہو. اور جب گھر میں چٹنی روٹی بن رہی ہو، جب گھر میں ایک ٹائم کا فاقہ ہو، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہو. دل کو شکر گزار بنا لو. یہ نہیں کہا کہ زبان کو شکر گزار بنانا. زبان کو شکر گزار بنانا آسان ہے، دل کو بنانا مشکل ہے. زبان سے کہنا آسان ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے دل میں واقعی میں ریئل میں آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دل کو شکر گزار بنانا. اور دوسری چیز، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا نام لینے والی زبان اپنے اندر پیدا کر لو. اپنی زبان کو ایسا بنا لو کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے. زندگی کے تمام معمولات کے لیے آپ نے دعائیں بتائی. گھر میں آنے کے لیے، گھر میں نکلنے کے لیے، لیٹرین جانے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، آئینہ دیکھنے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے. کون سا زندگی کا ایسا موقع ہے کہ آپ نے کوئی دعا نہیں بتائی، کوئی ذکر نہیں بتایا؟ اگر ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لے، انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بنا. اور تیسری چیز، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ،